کہنے لگی میڈم تسی اینو نہیں پہچانیا. پھر انہوں نے ذرا توجہ دی، مجھے شکل دیکھی اور پھر کہنے لگی اوے اینو تے بچپن تو دیکھ رہی ہیں. ریڈیو میں جب میں آیا ہوں تو میں 13 سال کا تھا. جب پہلی دفعہ آڈیشن دینے گیا، بال کٹوا کے بڑا سیٹ ویٹ کر کے اپنا، فاروق صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگے اب میں تمہیں بھیجوں گا اسکرین پہ تو لوگ کہیں گے اس کا بستہ کدھر ہے. 28 مئی کو پاکستان میں ایٹمی دھماکے کی خبر پڑی تھی. اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے ایسی آواز اور انداز دیا کہ جو لوگوں کو پسند آتا تھا. السلام علیکم. بیانڈ ود بہجت پروگرام کا نام، اور مجھے تو آپ جانتے ہیں بہجت جیلانی. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ کس طرح سے آغاز کروں کہ آپ کو کچھ دلچسپی کا احساس ہو. آپ کو یاد ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہوتا تھا کسوٹی. تو آج سوچا آپ کے ساتھ کیوں نہ کسوٹی کھیلوں. کسوٹی میں ہوتا تھا کہ 10 سوالوں کے جواب میں یا 20 سوال ہوتے تھے، اور اس میں سے جو ماہر تھے یعنی افتخار عارف صاحب اور عبید اللہ بیگ صاحب وہ بوجھ لیتے تھے کہ شخصیت کون سی ہے. عمارت ہے، درخت ہے، تاریخ کا کوئی پیریڈ ہے، تاریخی کوئی شخصیت ہے، یا کوئی بہت مشہور شخصیت ہے. تو بہرطور آج بھی ہم اسی طرح کی کسوٹی آپ کے ساتھ میں کھیلتی ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن کے اس زرین دور کی ایک یاد آپ کو دلاتی ہوں، جب وقت ہوتا تھا رات کا اور دھوم مچ جایا کرتی تھی خبر نامے کی. اور خبر نامے میں آپ بہت لوگ بیٹھتے تھے ٹی وی کے سامنے، انتظار کرتے تھے. پورا گھر مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے گھر میں بھی سب لوگ بیٹھتے تھے کہ اب ہمیں خبریں سننی. تو جناب ہم خبریں اس وقت کی جب بات کرتے ہیں، اس وقت کی خبروں کی جب بات کرتے ہیں، تو اس وقت نیوز کاسٹر صرف ایک نیوز کاسٹر نہیں ہوتا تھا بلکہ قوم کی آواز بن جایا کرتا تھا. اور پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت کا واحد ٹیلی ویژن تھا جس کے اوپر پورے کا پورے لوگ بھروسہ کرتے تھے. ایک کریڈیبل قسم کی چیز ہوتی تھی، باعتماد باتیں ہوتی تھی. تو جناب اب آپ کو میں یاد دلاؤں گی بہت ایک باوقار سا، متین سا چہرہ، سنجیدہ آواز، بہت خوبصورت لب و لہجہ. آج مجھے ملاقات کرانی ہے اسی شخصیت کے ساتھ. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے بوجھا، بتائیے گا ضرور. جی ہاں، میرے ساتھ ہیں خالد حمید. السلام علیکم خالد. جی وعلیکم السلام. بڑا خوبصورت تعارف آپ نے کرا ہے، ماشاء اللہ. بس دیکھیں نا جناب، اب کتنے اشروں کا ساتھ ہے میرا آپ کا. بہت دیر آپ نے اور میں نے جگہ جگہ پہ اکٹھے کام کیا. تو آج میں نے سوچا کہ کتنا اچھا لگے گا کہ جب یہ ہم بات کریں کہ خالد، آپ کو یاد ہے خالد، آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جب بھی آپ ملتے ہیں لوگوں سے، کہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب سے ہوش سنبھالا خالد کو آپ کو دیکھتے آئے ہیں. اب میں کئی دفعہ سوچتی تھی، میں بھی خالد کو یہی کہتی تھی کہ خالد جب سے میں نے ہوش سنبھالا آپ کو دیکھتی آئی ہوں. لیکن پھر خیال آتا تھا کہ اس وقت خالد بھی تو ہماری ہی عمر کے تھے نا. جب ہم نے ہوش بالکل سنبھالا صحیح. تھا تو اس وقت خالد نے بھی ہوش سنبھالا تھا. تو اس وجہ سے ایک ساتھ جو چلتے ہوئے چلتے چلے آئے. تو یہ میں اپنے سننے والوں، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت خالد بھی نے بھی ہوش سنبھالا تھا جب ہم نے ہوش سنبھال کے خالد کو دیکھا تھا. زمانہ تھا یہ بالکل 1970 کی دہائی کے اواخر اور 1980 کے عشرے کا. ٹھیک ہے خالد، ایسے ہی تھا نا کچھ. جی بالکل بالکل بالکل. تو اس میں صرف نیوز کاسٹر جو ہوتا تھا وہ ایک وقار دیتا تھا، خبروں کو ایک وقار دیتا تھا. لوگ اس کو سنتے تھے اور اس پر بھروسہ کرتے تھے. ریڈیو پاکستان سے آپ نے آغاز کیا، پاکستان ٹیلی ویژن تک پہنچے، بعد میں امریکہ آئے، امریکہ سے وائس آف امریکہ تک کا سفر کیا، کوئی 20-22 سال وہاں پر کام کیا. یہ ایک ایسے نیوز براڈ کاسٹر کی داستان ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی، لیکن اپنی شائستگی اور اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ان سارے ادوار میں کسی نہ کسی جگہ پر خالد کے ساتھ کام کیا، اور وائس آف امریکہ کے آخری جو 20-22 سال ہے ہمارا وہ اکٹھا ساتھ رہا، اور خبروں میں خاص طور پر ساتھ رہا. تو بے شک. خالد بتائیے گا اپنے کیریئر کے وہ لمحات جو آپ کو سب سے زیادہ دل کے قریب لگتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں آپ کی اس بات کا جواب دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جی لوگ بے شمار مجھے بھی جو فیس بک پہ یا ویسے یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے آپ ویسے ہی ہیں.
اور میرے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے میرے والد دیکھا کرتے تھے، والدہ دیکھتی تھیں، پھر یہ ہوا کہ جی ہمارے دادا دیکھتے تھے، دادی دیکھتی تھی، تو وہ تو اس وہ طرح خالد لوگ جو ہے واقع ہوتے اپنی اپنی ایج کا وہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو مجھے اس پہ جی ایک بڑا واقعہ یاد آیا، بڑا دلچسپ، میں آپ سے شیئر جی کروں پہلے کہ ہمارا ٹی وی ایوارڈ کا ایک فنکشن ہو رہا تھا، تو اس سے ایوارڈ سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ریہرسل بھی ہوتی ہے، تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ایک ایوارڈ فنکشن سے پہلے میں اور مونا جو ہے ہم لوگ وہاں پہنچے، تو جی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ فنکاروں کا ایک ہجوم ہے، اور اس میں دور ہم نے دیکھا صوفے پہ بہت تین بڑی قداور شخصیات بیٹھی ہیں، آ، اچھا اقبال بانو بیٹھی ہیں، اس کے ساتھ فریدہ خانم بیٹھی ہیں، اور بیچ میں میڈم نور جہاں بیٹھی۔ اچھا، تو وہ میں اور مونا ہم نے کہا، اقبال بانو کو تو میں جانتا تھا پہلے سے، وہ مجھے جانتی تھی، تو ہم لوگ ان کے پاس گئے، ہم نے سلام کیا، تو اقبال بانو نے تو خیر بڑے پیار سے جواب دیا، فریدہ خانم نے بھی سر ہلایا، تو میڈم نے مطلب دیکھا لیکن کوئی اتنا توجہ نہیں دی، تو اقبال بانو اچھا نے یہ بات محسوس کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب میڈم نے اس کو پہچانا نہیں ہے، تو وہ کہنے لگی میڈم تسی اینو نہیں پہچانیا، تو وہ کہنے لگی کہ اچھا، پھر انہوں نے ذرا توجہ دی، میرے مجھے شکل دیکھی، اور پھر کہنے لگی اوے اینو تے بچپن تو دیکھ رہی ہیں تو پھر وہ خود ہی ان کو یہ ہوا کہ یہ کہیں یہ بیچارہ محسوس نہ کرے کہ میں اتنا بوڑھا ہوں کہ یہ مجھے بچپن سے دیکھ رہی، کہنے لگی میں جنوں بھی ملتی ہے نا ادھر داڑیاں والے بڈھے بڈھے آ کے کہندے نے ہم آپ سے کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں، تو اسی کہنے لیے میں لگی نے کہ بھی کہا ہاں، کہنے لگی آج میں بھی سوچا کہ انہوں کہہ دیں ہم بچپن تو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے، کہنے لگی کہ میں 13 سال کی تھی جب میں گانا شروع کیا تھا میں نے، تو دیٹس میں مجھے درست بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو میں بھی تو بچہ تھی اس وقت تو وہ وہی جو آپ کی بات کا جواب ہے کہ ہم نے بھی بالکل مطلب میں ریڈیو میں جب میں آیا ہوں تو میں 13 سال کا تھا، اور پھر اناؤنسر ہوئے 15 16 سال میں، 17 سال میں، اور اسی طرح جی پھر ٹی وی پہ چلے گئے، تو وہی عمر تھی 17 18 سال کی، تو مجھے درست یاد ہے کہ میں بال کٹوا کے جب پہلی دفعہ آڈیشن دینے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل آنا، کل آپ کو، وہ تو فاروقی صاحب نے مجھے بلایا، اور اچھا دوسرے دن میں بال کٹوا کے بڑا سیٹ ویٹ کر کے اپنا، چہرہ میرا ذرا چھوٹا تھا، ظاہر ہے وہ بچپن تھا، تو وہ مجھے جب میں گیا تو فاروق صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا کیا، میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگے یہ بال تمہارے کہاں گئے، تم نے تو بال بھی کٹوا دیے سارے، میں نے کہا جی ہاں، میں نے سوچا کہ ذرا سیدھے ہو جائیں بال، بہت بڑے بڑے تھے، کہنے لگے اب میں تمہیں بھیجوں گا اسکرین پہ تو لوگ کہیں گے اس کا بستہ کدھر ہے، تو تو اب میں تمہیں نہیں ہے، اب تم جب تمہارے بال وال ٹھیک ہو جائیں، مونچھیں رکھو، کچھ کرو، تھوڑا سا میچیور ہو جاؤ، پھر آنا، تو اس چکر درست میں آپ یقین کریں کہ میرے 2 سال مجھے لیٹ ہو گیا میں، اور پھر میں 72 میں جب میں نے شروع کی خبریں، پہلے کامنٹری اور پھر اس کے بعد یہ موسم کا حال اور یہ اس قسم کے، پھر 5 منٹ کی خبریں، پھر وہ 5 منٹ کی خبریں پڑھتے پڑھتے، تو ایک دن وہ اسلم اظہر نے دیکھا، زبیر علی نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو خبر نامے ملے، تو ان کو پسند آیا، تو وہاں سے پھر میرا خبروں کا سلسلہ شروع ہوا، خبر خبر نامے نامے کا کی۔ خاص بات جی، اچھا یہ تو بتائیے گا کہ آپ ہاں سوری بات کاٹی آپ کی ہاں جی نہیں نہیں، تو بس وہ یہ سلسلہ شروع ہوا، تو بہت سی چیزیں ہیں اس میں، آپ یہ ہے کہ جو آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا چلیے یہ بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کبھی بچپن میں جب آپ نے ریڈیو پاکستان شروع کیا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں 13 سال کی عمر تھی اس وقت تو کیا اس وقت سوچا تھا کبھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پاکستان کی معروف ترین آوازوں میں سے ایک ہوں گے اور جہاں پر آپ جائیں گے لوگ آپ کو پہچانیں گے اور آپ کو اسی طرح دیکھ کے کہیں گے اور وہی کہیں گے کہ بچپن سے ہم دیکھتے چلے آئے کبھی سوچا تھا ایسا نہیں، بالکل نہیں سوچا تھا، اور بالکل صحیح، میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا براڈ کاسٹنگ کا، مائکروفون اور یہ، ایکچولی میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، وہ بھی میرے ایک استاد تھے اردو کے، بہت ان کو میری اردو پسند آئی تھی،
چونکہ میں گھر سے ماشاءاللہ تربیت تھی، میرے والد علی گڑھ سے یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے، تو وہ لب و لہجہ انداز، وہ میری والدہ کا بھی بڑا اچھا میٹھا انداز تھا۔ اور پھر جب اسکول میں تھا، اس کے ہیڈ ماسٹر بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے، تو یہ ساری مل کے مجھے ایک تہذیب اور ایک شائستگی، ایک اردو کا اتار چڑھاؤ لفظوں کا، وہ سب مجھے ان کو پسند آیا میرے ٹیچر کو، تو مجھے تقریری مقابلوں میں انہوں نے سلیکٹ کر لیا۔ اچھا، اسی تقریری مقابلے میں ایک دفعہ پھر ریڈیو پاکستان سے دعوت نامہ آیا بچوں کے پروگرام میں، تو مستقبر آبادی آپ جانتی ہوں گی، تو وہ جی تھے بالکل. بھائی جان اور نرگس ب- خان ایک ان کے ساتھ باجی تھیں، تو میں گیا وہاں پر، تو اس وقت آ، ایک تقریری مقابلہ ہوا، اس میں خیر میں نے انعام جیتا، اور وہ تقریر اچھی ہو گئی، ان کو پسند آئی، تو بھائی جان نے مجھے کہا کہ تمہاری آواز اچھی ہے اور بولتے بھی اچھا ہو، تو تم بچوں کے پروگرام میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسے، کہنے لگے نہیں آ جاؤ آپ، تو خیر وہ میں چلا گیا، تو وہاں پہلی دفعہ مائکروفون کا سامنا ہوا، اور ہم نے بولنا شروع کر دیا، جو انہوں نے چیزیں دی وہ ہم سوال جواب کرتے رہے، وہاں سے آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ مائکروفون کیا ہوتا ہے، اس سے آواز کیسی جاتی ہے بچوں کے پروگرام میں، ہماری آواز کہاں تک پہنچتی، تو یہ ریڈیو سے میرا پہلا رابطہ تھا، اور اس کے بعد پھر میں جب ذرا میچور ہوا اور آواز بہتر ہوئی، تو میں نے کوشش کی کہ میں اناؤنسر بن جاؤں، تو اناؤنسر کے لیے میں نے آڈیشن دیا، 2 3 دفعہ دیا، پہلے انہوں نے کہا نہیں آپ یہ آواز تمہاری وہ پختگی نہیں ہے، نہ بچوں کی ہے نہ بڑوں کی ہے، تو بیچ میں ہے، تو خیر وہ ہم انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپروو کیا میرا آڈیشن، تو پھر میں اناؤنسر ہو گیا، تو اناؤنسر جب ہوا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ براڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے، پھر ہم ہیڈ فون لگاتے تھے، سنتے تھے اپنی آواز کو، اور جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھتے تھے، اور پنڈی ون کا اسٹیشن تھا جہاں آپ نے بھی کام کیا ہے، تو بالکل. بس وہ پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، تو مجھے بس یہ اس وقت ایک خواہش ہم لوگوں کی ہوتی تھی، میں تھا، ہمایوں بشیر تھے اور دوسرے ہمارے ساتھی تھے، کہ ہمارا جی پروگرام اچھا، تو درست. ہمیں لوگ سن رہے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں، خط آ جائیں اور ٹیلیفون آ جائیں، یہی ہمارا مطلب ہے، یہ کہنا چاہیے کہ معراج تھی، کہ جتنے خط زیادہ آپ کے آ گئے تو آپ پاپولر ہیں، اور جو ہم سوال جواب کرتے تھے اس میں پھر وہ کمرشل سروس ایک ہوتی تھی، اس میں مختلف جی گانوں کے ہم وہ موضوعات دیتے تھے، اور وہ لوگ اس کو سوال جواب کرتے تھے، تو وہ بالکل اس طرح بالکل. کرتے بہت کرتے دلچسپ. ہاں وہ ریڈیو جی، کا تو وہ بہت بس دلچسپ دور تھا. وہاں ہمایوں بشیر کی آپ نے جی بات کی، میرے قریب سے بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت آوازوں میں ہاں سے ایک آواز ہمایوں بشیر کی تھی، نیشنل ہوک اپ پر چلنے والی آواز، پاکستان کے بالکل بالکل سارے ریڈیو اسٹیشنز ان کی آواز کو کیری کرتے تھے، تو بہت جلدی ہمایوں بشیر چلے گئے. تو خالد جی، 1970 اور 1980 کی دہائی کا آپ نے ذکر کیا. 1970 اور 1980 کی دہائی ظاہر ہے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک بڑے عروج کا زمانہ تھا، اور اس وقت جب آپ نیوز کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ خبر نامے کا انتظار باقاعدہ کیا جاتا تھا، ہر گھر میں لوگ بیٹھتے تھے پورے کے پورے، جیسے خاندان مل کے کھانا کھاتا تھا، ساتھ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اب خبریں بھی بیٹھ کے دیکھیں گے. تو اس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب دیکھتے آئے بچپن سے، وہ واقعی بہت سارے لوگ بالکل جب اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے تو انتظار بھی کرتے تھے، ان میں ظاہر ہے بچے بھی شامل ہوتے تھے، بڑے بھی شامل ہوتے تھے سارے. بڑا ایک زبردست قسم کا زمانہ تھا. تو کیا یہ جو نیوز کاسٹنگ ہے، آپ کا سارا وقت اسی میں گزر گیا، کچھ کیا عمل کس طرح سے ہوتا تھا؟ کچھ فرق تھا؟ آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا، ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں تو آئیں، لیکن اس وقت کا عمل کیسے تھا؟ کیسے تیاری ہوتی تھی نیوز کی؟ کتنا وقت چاہیے ہوتا تھا؟ کتنی محنت درکار ہوتی تھی؟ آ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ریڈیو سے میرا آغاز ہوا تھا، تو جی آواز کا انداز اور سب کچھ وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین تھی کہ میری پاس یہ آواز تھی، چہرہ تھا، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے ایسی آواز اور انداز دیا کہ جو لوگوں کو پسند آتا تھا. پھر اس میں جو ریڈیو کے لوگ تھے وہ اب آپ کو بتاتے بھی تھے کہ بھئی ذرا اس طرح بولو، تو
آہستہ آہستہ ہم نے وہ سیکھنا شروع کیا. پھر ہم خود مائکروفون مطلب ہیڈ فون لگا کے مائکروفون میں بولتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ آواز کو اگر میں اس طرح کروں تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور اس طرح درست. بولوں، یہ لہجہ یہ اختیار کروں تو یہ زیادہ اچھا، اس میں مٹھاس ہوگی اور ایک ردھم ہوگا پورا. تو وہ ہم نے سیکھنا شروع کیا. تو جب مجھے خبروں کے لیے کہا گیا تو خبروں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک اسٹرینتھ پہ بہت زیادہ خبریں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو سانس کی ایک پریکٹس کرنی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے ہوں. جب ریڈیو پاکستان آیا اور وہاں خبریں میں نے شروع کی تو میں نے سانس کی مطلب پریکٹس شروع کی اور اسٹیمنا بڑھایا اپنا، کیونکہ پھر ہمیں لمبی خبریں پڑھنی ہوتی تھی، 15 منٹ کی، 10 منٹ کی، اور بعض اوقات 20-25 منٹ کی. تو اس کے لیے آپ کے اسٹیمنا ضروری ہے، آپ کے سانس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پورے جملے اس ایک سانس میں پڑھ سکیں. تو یہ چیز ہم نے وہاں پریکٹس شروع کی. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا ریڈیو پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی کہ شروع میں آپ کو چھوٹا بلیٹن دے دیتے تھے، 3 منٹ کا بلیٹن، درست. 5 منٹ کا، پھر 10 منٹ، پھر 15 منٹ، اس طرح. تو جب میں نے بتایا کہ آپ کو کہ میں نے جب ٹیلی ویژن نیوز مطلب شروع کی تو یہ سچی بات ہے بہت اچھا دور تھا. ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہم نے اس دور میں وہاں سیکھا اور پڑھا. تو وہ خبر نامہ اس وقت اس طرح کا نہیں تھا جیسے اب ہوتا ہے. اس وقت صرف ایک 10-15 منٹ کی خبریں ہوتی تھیں اور کوئی ایک شخص پڑھتا تھا. سلطان غازی تھے، اظہر لودھی تھے، اور پھر وراثت مرزا آ گئے تھے، عبدالسلام تھے. تو مجھے بھی انہوں نے پہلے 5 منٹ کی خبریں تھیں، اور بیک گراؤنڈ اچھا. کامنٹری وغیرہ جو ہوتی تھی فلم کی، وہ مطلب ہے وہ میں اپنی پس پردہ آواز دیتا تھا اس کے لیے. تو وہ میری پریکٹس ہوتی تھی کہ میں روز رات کو خبر نام کوئی اور پڑھتا تھا، سلطان غازی پڑھتے تھے یا اظہر لودھی، اور میں اس کے پیچھے جو کامنٹریز ہوتی تھیں وہ کرتا تھا. تو وہ پھر انہوں نے 5 منٹ کا بلیٹن شروع کیا اسلام آباد میں. چونکہ یہ سب گریجولی ہو رہا تھا، اسی وقت ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا چند سال پہلے، جی. 64 میں، پھر 69 میں تقریباً اسلام آباد میں آئے. تو 70s میں یہ ساری ٹیم آئی نیوز ایڈیٹرز کی، اور رضی احمد رضوی تھے، شکور طاہر تھے، اور برہان الدین حسن، اور زبیر علی صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے. تو یہ ان جی. سب نے مل کے ایک ٹیم بنائی اور اس کو پھر کہا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو 5 منٹ کا پہلے بلیٹن شروع کیا گیا، اور ہر اسٹیشن پہ علیحدہ ہوتا تھا، لاہور والوں کا علیحدہ، کراچی علیحدہ، اور ہمارا اسلام آباد کا علیحدہ. پھر انہوں نے کہا کہ جی خبر نامہ ہونا چاہیے. تو پھر 15 منٹ کا خبر نامہ شروع. تو وہ بھی سینئر لوگ پڑھتے تھے. تو وہ مجھے جب اسلم اظہر نے دیکھا اور پسند کیا تو پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس سے بھی خبر نامہ پڑھوایا جائے. تو میں پھر پہلی دفعہ 72 میں نے خبر نامہ 15 منٹ والا پڑھا. تو وہ پسند آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میل اور فیمیل 2 کر دیتے ہیں. تو نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہمارے لیے ساتھی منتخب کی گئی، ستارہ زیدی تھیں، ارجمن شاہین تھیں، انجم گیلانی تھیں، پھر سریہ شہاب بھی آ گئیں. تو پھر خبر نامہ انہوں نے کہا کہ اس کا ڈیوریشن بڑھا دیتے ہیں اور 25 منٹ کا کر دیتے ہیں، اور پھر پورے نیٹ ورک پہ ایک ہی خبر نامہ ہوگا اسلام اچھا. آباد دو سے آوازیں اوریجن بھی ہوگا. دو آوازیں جی بھی اسی وقت ہوئی تھیں. دو آوازوں میں بھی جی جی بلیٹن جانا اسی وقت ہوا تھا. ہاں، اسی وقت شروع ہوا تھا سارا. مطلب یہ پلان ہوا. پھر یہ ہوا کہ 9 بجے رات کو خبر نامہ ایگزیکٹ، کیونکہ ریڈیو کو فالو کیا انہوں نے کہ ریڈیو میں اس طرح ہوتا ہے کہ ٹائم پہ خبریں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خبر نامہ جو ہے نا ایک وقت میں ہوگا 9 بجے، اور پورے نیٹ ورک پہ ایک خبر نامہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ لاہور سے اور کراچی سے ان کی جو خبریں ہیں وہ لیں گے اور کٹ کر کے جائیں گے ادھر، لیکن اوریجنیٹ جو ہے یہ اسلام آباد سے ہوگا. تو اس طرح کر کے اتفاق یہ تھا کہ میں اسلام آباد میں تھا، تو میں بھی مطلب باقی لوگ بھی پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا. تو یہ خواتین بھی پھر ہمارے ساتھ آ گئیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا. تو اس طرح کر کے وہ خبر نامہ جو تھا نا پھر پاپولر ہوتے چلا گیا، اور لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کیونکہ اس میں ہر قسم کی خبریں ہوتی تھیں.
اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی پورے دن کا اور پورے یعنی اس وقت کا سارا خبروں کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے جب ہم خبر نامہ سن لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایگزیکٹلی کر کے کرنا چاہیے. تو اس وقت یہ ایگزیکٹلی یہی سلسلہ. تھا شروع سے کہا کہ لوگ ہمیشہ اس کے لیے انتظار کرتے تھے باقاعدہ. شاید مجھے اب بھی میں یہ بے جا نہیں ہوگا کہ میرا نہیں خیال کہ اب اس طرح سے خبروں کے بارے میں کچھ سوچا یا اس کا انتظار کیا جاتا ہے. لیکن بہرطور یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. ہر زمانے کی اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں اور اپنی ایک روایت ہوتی ہے جس کے مطابق چیزیں چلتی ہیں. اور خالد حمید کا جس وقت زمانہ تھا اور جس وقت ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے کیریئرز کا آغاز کیا تھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ، تو اس وقت کی صورتحال بھی کچھ اور تھی. تو خالد یہ تو بتائیے گا ذرا کہ آپ کے ساتھ تو بہت سارے مختلف ناموں کے ساتھ آپ نے کیا. سوریا شہاب آپ کے ساتھ ایک آواز ہوتی تھی، عشرت فاطمہ تھیں، مابارہ صفدر تھیں، یاسمین واسطی تھیں، بہت سارے یہ نام تھے جو کہ تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو تجربہ رہا آپ کا دوسری آواز کے طور پر وہ کیسا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے کے اظہر لودھی تھے، آپ نے خود بھی ذکر کیا، وراثت مرزا تھے، عبدالسلام صاحب تھے، یہ سارے لوگ بھی ان دنوں نیوز کاسٹنگ کی ایک بڑی جو جسے کہنا چاہیے کہ بڑے بڑے ناموں میں شمار ہوتا تھا. تو کس طرح تھا تجربہ ان سب لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا؟ بہت اچھا تھا. میں کہتا ہوں کہ ہمارا دور ایک لحاظ سے بہترین دور تھا، اس لحاظ سے کہ اس میں لوگ بہت اچھے تھے. یعنی خبریں بنانے والے بھی زبردست تھے. شکور طاہر تھے، محمد عارف صاحب تھے، حسن صاحب تھے، اور ایس ایم سلیم تھے، اور دوسرے لوگ تھے. یہ خبریں اتنا اچھے طریقے سے بنا دیتے تھے. ان کے اوپر زبیر علی اور برہان الدین حسن، وہ بڑے تجربہ کار لوگ تھے سارے. اور اتنی اس وقت ہینڈ رائٹنگس ہوتی تھی اور بڑا خوبصورت خوشخط لکھتے تھے وہ لوگ. اور ہمیں کوشش کرتے تھے کہ ہم صاف ستھرا لکھ کے کاربن کاپی وہ ہمیں دیں. تو وہ ہم اس کی پریکٹس کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور کوئی کہیں پر کوئی غلطی ہوتی تھی تو پوچھ لیتے تھے. تو لیکن بہت سا وقت جو تھا ہمیں، مطلب اس کی تیاری پہلے کرنی ہوتی تھی. یعنی ہمیں ہوم درست. ورک کرنا ہوتا تھا کہ یہ کیونکہ اس وقت ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم وہ خبریں ان سے لیں. اور وہ بن رہی ہوتی تھی تیزی سے، وہ لوگ لکھ رہے ہوتے تھے اور ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. تو ہمیں جب خبر ملتی تھی، خبر نامہ پورا، مطلب وہ خبروں کا بلیٹن ملتا تھا، تو وہ بالکل اس وقت ملتا تھا جب ہم اسٹوڈیو میں جا رہے ہوتے تھے. یا اس بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈیو میں جا کے وہ کہتے تھے کہ آپ کو مل جائے گا، آپ جائیں اسٹوڈیو میں چلے جائیں. ہم، تو ہم چلے جاتے تھے جی میک مجھ اپ ویک اپ تھوڑا سا کر کے. آ، جی لیکن یہ وہ لکھتے اس انداز میں تھے. ان کی مطلب ہے کہنا چاہیے کہ جملے ایسے اچھے ہوتے تھے، ساخت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ہم اسے روانی سے پڑھتے چلے جاتے تھے. اس میں بغیر ریہرسل کے ہم لوگ اکثر بلیٹن پڑھتے تھے. تو ان لوگوں سے میں نے، مطلب یہ جتنے سینئر تھے، اظہر لودھی ہیں، سلطان غازی سے بہت سیکھا میں نے. وہ میں ان کے مطلب بیک گراؤنڈ میں ہوتا تھا، پڑھتا تھا. تو میں سیکھتا تھا کہ وہ کس طریقے سے جملوں کو ادا کرتے ہیں، اور کہاں سانس ان کو پورا لینا ہوتا ہے، کہاں توڑنا ہوتا ہے. اور آ، تلفظ پھر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں. وراثت مرزا کتنے خوبصورت آواز تھی. اظہر لودھی صاحب ایک بڑا تجربہ کار سینئر لوگ تھے، تجربہ کار لوگ تھے. وراثت مرزا کراچی سے آئے تھے، اور وہ جی کیا آواز تھی ان کی، اور کیا انداز تھا، اور کیا تلفظ تھا. اور تو ان لوگوں سے ہم سیکھتے تھے، اور آپس میں ڈسکس بھی کر لیتے تھے. پھر جو خواتین تھیں ساری، ان میں ستارہ زیدی بہت ایک اچھی آواز تھیں، اور تجربہ کار بڑی منجھی ہوئی اداکارہ بھی تھیں، اور صداکارہ بھی تھیں. تو ہم، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مطلب پتہ لگتا تھا کہ کون سی چیز کیا ہے، کس طرح کرنی ہے. پھر سوریا شہاب جب آئیں تو سوریا شہاب کا میں بہت پرستار تھا. وہ جب ایران زاہدان میں کہا ہاں، کرتی تھیں کہ یہ آواز کی دنیا کے دوستوں، یہ ریڈیو ایران زاہدان ہے. تو میں بالکل دیوانہ تھا ان کی آواز کا. کتنی خوبصورت بڑے نام آواز تھے. تھی، ہم، بڑے نام تھے. تو وہ میرے ساتھ آ کے جب خبریں پڑھنی شروع کی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی اچھی خاتون اور اتنی اچھی آواز. تو ان کا بڑا اچھا انداز تھا. مطلب یہ کہ وہ
کہیں کوئی غلطی نہیں کرتی تھیں اور بہت سکون سے آ کے خبریں پڑھتی تھیں. تو وہ یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو ہم نے ان سے سیکھنا شروع کیا بہت. اور اب پھر اچھی ٹیم بنتی چلی گئی ہم لوگوں کی، اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے تھے اور بات بھی کر لیتے تھے. اگر کوئی ایک شخص کوئی غلط تلفظ بولتا تھا یا تو اس کو اصلاح بھی کر دیتے تھے. اور درست. اسی طرح ہمارے جو نیوز ٹیم تھی، شکور طاہر تھے یا اپنے رضوی صاحب تھے یا پھر محمد عارف صاحب تھے، یہ لوگ بھی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ لفظ اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ روز کا عمل تھا. کوئی ایک دن یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوں اور وہ سارا کچھ ہم نے سیکھ لیا ہو. ہاں یہ ہے کہ لوگ بتاتے رہتے تھے. بڑے بڑے اور جو ڈائریکٹر زبیر علی ہیں، یہ برہان الدین حسن ہیں، یہ لوگ بتایا بھی کرتے تھے کہ بھئی اس طرح آپ کس کو کریں. جی تو آپ نے ابھی یہ یہ بات، سیکھنے کا. جی جی ارتقاء کا عمل تھا ایک، میں سمجھتی ہوں نیوز روم کا ارتقاء، یہ آپ نے خود دیکھا. اس کو ٹائپ بالکل رائٹر سے بالکل ہوا، جیسا کہ آپ نے کہا کاپی لکھ کے دی جاتی تھی، پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر اس کے بعد خبریں جو تھیں وہ ٹائپ ٹائپ ہو کر ہوگا، آنے لگی تھیں. ہاں اس کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ ٹیلی پرومپٹر بھی آ گئے. ٹیلی تو یہ پرومپٹر ساری آ گیا. چیزیں آپ نے ایک اس کا جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ ارتقاء دیکھا. مجھے اپنا تھوڑا سا یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کو ایک ہی اس میں نشست میں ساری چیز پڑھ جانا ہوتی تھی، کیونکہ مجھے بالکل بالکل سینٹ اور وہ قومی اسمبلی کی رپورٹ پڑھنا ہوتی تھی. تو 15 منٹ کی بعض کا رپورٹ ہوتی تھی، اگر آخری جملے میں آپ نے فمبل کیا تو کہتے تھے شروع سے پڑھو. تو وہ شروع سے یہ اس طرح کی بات ہوتی تھی، کیونکہ وہ ریکارڈ ہو کے ہوتی تھی، خبروں کے بعد کی بات ہے. لیکن آپ نے یہ ہاں. سارا براہ راست کیا. تو کیا یہ جو ارتقاء تھا ایک، اس میں آپ نے دیکھا آپ کے یا آپ کے ساتھیوں کے اوپر اس کا کس طرح سے اثر مرتب ہوا، یا آہستہ آہستہ آپ سب لوگ اس میں کو ایک طرح سے لیتے چلے گئے، اور یہ ارتقاء جسے کہنا چاہیے نا، جیسے زندگی میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور ہم اس کو اپناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل اطمینان سے ہو گیا، یہ تھوڑا سا کچھ اس میں تگ و دو کرنا پڑی؟ نہیں، وہ ہر چیز کی مطلب ایک نیا پن ہوتا تھا. کہ جی اب جیسے آپ نے کہا کہ پہلے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ پڑھنا ہمیں بعض اوقات مشکل بھی ہوتا تھا کیونکہ ہر ایک کی ہینڈ رائٹنگ مختلف ہوتی. لیکن ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو پڑھنے کی پریکٹس کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ہے تلفظ. پھر وہ انہوں نے کہا کہ دو دو تین تین کاپیاں اس کی بنانی ہے، تو وہ کاربن کاپی ہوتی تھی. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ اوریجنل میرے پاس ہے، کاپی کسی کے پاس ہے، کاربن کاپی کسی کے پاس ہے. تو وہ جی ختم ہوا سلسلہ. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا ٹائپ، اردو ٹائپ آ گئی. تو اردو ٹائپ میں یہ سہولت تھی کہ بھئی بڑا صاف ستھرا لکھا ہوتا تھا اور ٹائپ کرتے تھے. دو تین کاپیاں ہوتی تھیں اور ان درست. کاپیوں کو بھی کلر کیا جاتا تھا. یعنی ایک بلو ہوتی تھی، ایک یلو ہوتی تھی، ایک وائٹ ہوتی تھی. تو وائٹ جی میرے پاس ہے تو یلو ان کے پاس، اس طرح. پھر اس کو بھی جب پرومپٹر آیا تو پھر یہ ہوا کہ پرومپٹر کی مشین پہ ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا اور ہمارے پاس اس کا کنٹرول ہوتا تھا. ہم اسے درست. اپنی پیڈل کی طرح اس کو آہستہ آہستہ چلاتے تھے اور اس کو پھر دیکھنا سیکھنا پڑتا تھا کہ یہ کیمرے پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پیپر جو ہے بالکل اسی طریقے سے آئے جیسے کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہی درست. سیکھا ہم نے، عمل کیا. پھر کلر ٹیلی ویژن آ گیا. پھر یہ ہوا کہ جی وہ، تو میں نے جیسے کہ کہا کہ نیٹ ورک، پہلے تو لوکل ہوتے تھے خبریں سارے، ہم اسلام آباد والے اسلام آباد کی پڑھتے تھے، لاہور والے لاہور کی. لیکن پھر جب نیٹ ورک ہوا تو پھر وہ پورے یعنی پاکستان میں ایک ہی خبریں چلتی تھیں. تو وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو کرنا ہے، اور کوئی چیز ہے اس میں کیسے اس کا رابطہ رکھنا ہے پورا. تو وہاں سے پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد کلر ٹیلی ویژن آ گیا. پھر اس کا خیال کرنا پڑا کہ جی کپڑے کیسے پہنیں گے، میک اپ کیسا ہوگا، اور آپ کے مطلب اس میں تبدیلی آ گئی. تو ہاں یہ جی، اس وہ طرح کرتے کرتے گریجولی ہم لوگ آگے بڑھے. اور روز روز کا ایک عمل ہوتا تھا، روز سیکھتے تھے، کوئی نہ روز کوئی نئی جاتے تھے. چیز آتی تھی. جی بالکل. جی جی آپ نے بالکل. کلر ٹی وی کی بات کی تو وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتے تھے کروما. کروما کوئی ایک چیز تھی، یاد ہوگا آپ کو، اور کہتے تھے اس میں نیلے نیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے، نیلی کوئی ہاں چیز نہ بالکل بالکل. پہنے ورنہ سارا نیلا نیلا ہو جائے گا. ہاں یہ بالکل بالکل. ہاں، یہ ساری چیزیں مجھے بھی یاد ہیں. اچھا خالد، دیکھیے دنیا جہان میں خبریں ہوتی ہیں، ہر مطلب ہر
کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی جسے کہنا چاہیے معاشرہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اس میں نیوز تو ایک اہم ساری چیزیں ہیں۔ اور خیر بالکل باقی چیزوں کی تو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن سے ہٹ کر بے شمار ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو آج بھی خبریں تو ہوتی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ہوتی ہیں، لیکن باقی چینل سے بھی ہوتی ہیں۔ تو آج کے نیوز اینکرز میں اور اپنے وقت کے نیوز اینکرز میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی خبریں جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک دور کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے، کہاں پر رکھیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ موازنہ کرنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں ہر دور کا وہ جیسے آپ نے کہا کہ فرق ہے۔ جی ہمارا جو دور تھا اس میں بہت ہی باریکی ہوتی تھی، یعنی زیر زبر پیش، اس میں غلطی کرنا اتنا گناہ ہوتا تھا کہ درست ڈائریکٹر گھر سے آ جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا آپ نے بول دیا۔ تو وہ ہم اس چیز کا خیال کرتے تھے اور بہت پریکٹس کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بھئی کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس کا مطلب شکایت ہو، جو کیونکہ لائیو ہوتا تھا یہ، ایک غلطی ہو گئی تو وہ آپ آن ایئر چلی گئی، اب اس کو آپ روک نہیں سکتے، وہ چاہے ریڈیو ہو چاہے ٹی وی ہو، ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی تھی، تو لائیو ہوتا تھا۔ تو یہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ بالکل صحیح پڑھا جائے اور صحیح تلفظ ہو، صحیح ادائیگی ہو، جملوں کی ساخت جو ہے وہ اس کی بالکل ٹھیک ہو، اور کہیں کوئی آپ کو یعنی ایسی بات نہ ہو کہ پریشانی۔ دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہوتے تھے اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے، اور وہ سب بھی آپ کی غلطیوں کو نوٹ کرتے تھے، تو اس درست لیے ہمیں بڑا محتاط رہنا پڑتا تھا۔ اور ہمارے جو ٹیم تھی اور ڈائریکٹر تھے اور پروڈیوسر تھے وہ بھی ہمیں واچ کر رہے ہوتے تھے، تو ہمارے لیے ایک بڑا یعنی ایک بڑا آزمائش کا دور تھا کہ جب 25 منٹ ہم آن ایئر ہوتے تھے تو پھر دنیا جہان سے ہم کٹ گئے ہوتے تھے، پھر کیمرہ ہوتا تھا اور ہم ہوتے تھے، اور جو اسکرپٹ ہے وہ ہوتا تھا۔ تو اب جو بھی غلطی اس میں ہوتی تھی یا بھول چوک ہوتی تھی وہ سب سامنے ہوتی تھی، اس میں کوئی چھپا ہوئی درست کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ ہم نے مطلب ہے کہ اس دور میں یہ سیکھا۔ تو اب وہ جو ہے حالات اب بدل گئے، ابھی چینلز بہت سے ہو گئے ہیں اور نئے لڑکے لڑکیاں ہیں۔ اچھا اب یہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں انہوں نے ایک قسم کا ایک پروفیشن بنایا۔ پروفیشن ہمارا بھی تھا، لیکن ہم لوگ بہت آہستہ آہستہ، وہ کہنا چاہیے دھیمی آنچ پہ ہم نے اس کو وہ کیا تھا۔ تو ریڈیو سے چلے تھے، ریڈیو سے پھر ٹی وی پہ آئے، ٹی وی پہ پہلے 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ پھر 5 منٹ پھر 10 منٹ۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو چینل پہ لڑکے لڑکیاں ینگ ہیں ماشاء اللہ، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ پڑھ کے یہی آ رہے ہیں، ان کا سبجیکٹ یہی ہے کہ سبجیکٹ براڈ ہے۔ کاسٹنگ یا ٹیلی ویژن یا نیوز۔ تو وہ سیدھے مطلب ہے نکلتے ہیں یونیورسٹی سے یا کالج سے، اور آ کے چینل پہ ان کو کہیں نہ کہیں کسی سے کے وساطت سے ان کو وہ مل جاتی ہے جگہ۔ اب وہ وہاں کا آج کل کا جو دور ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبر کو اہمیت دیتے ہیں، کہ آپ نے کوئی چیز ہوئی ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، فوراً کے فوراً اس کو دینا ہے، اور کس طریقے سے بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ کوئی اس کے لیے اس کا سلیقہ نہیں۔ ٹریننگ اب بھی تو نہیں ہے ہوتا۔ ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو ہر چیز تحریر میں ہوتی تھی، بغیر تحریر کے لکھے ہوئے ہم لوگ کچھ بولتے نہیں تھے، ایک لفظ جی ایک بالکل، جملہ نہیں ہوتا۔ تو وہ بالکل درست کہا۔ جب کیا لکھا جاتا تھا تو ہوں، اس میں پھر اس کا تلفظ اور ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا، تو ہم پڑھتے میں بھی اس کا خیال کرتے تھے۔ پھر ہمیں اپنے آواز انداز اور اس پہ سب پہ کنٹرول ہوتا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سانس کے اوپر قابو پانا ہوتا۔ تو یہ بہت ساری ضروری، چیزیں ہم نے ایک پروفیشن تھا پورا، ہم نے اس کو سیکھا کیا، بالکل کلاسیکل میوزک کی طرح جیسے ہوتا ہے، تو ہم بالکل نے اس جسے کو صحیح کیا۔ تو مائکرو جی اب تو بہت مائکرو مشکل ہو فون کو گیا ہے۔ سمجھنا کافی مشکل ہے، مائکرو فون بڑی دیر میں سمجھ آتا ہے اور اس سے بڑی محبت کرنا پڑتی ہے۔
یہ بات آج ہم 40 سال کے اپنے سفر کے بعد بڑے آرام سے اپنے آنے والے لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ مائکرو فون سے محبت کرنا سیکھیں، اور جب آپ اس سے محبت کریں گے یہ پلٹ کے آپ سے محبت کرے گا۔ تو آپ کے خیال میں خالد، ایک اچھے نیوز کاسٹر میں سب سے اہم کیا بات ہونی چاہیے؟ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کی دیانتداری، کیا کیا چیز سب سے اہم ہونی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھیں، جو وہ ہے نا، آپ نے بات کی کہ پہلا عشق تو آپ کا مائکرو فون سے ہوتا ہے، تو بالکل ہمارا پہلا عشق تو مائکرو فون تھا۔ اچھا، اب یہ مائکرو فون اور کیمرہ ایک ایسی چیز ہے جو بددیانتی نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے بددیانتی نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں جو ہے، یا آپ کی جو آواز میں ہے جو بات ہے، یا آپ کے چہرے پہ جو تاثرات ہیں، وہ بالکل پیور ہونے چاہیے، آنےسٹ ہونے چاہیے، تبھی آپ دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس اپنے پروفیشن سے اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے بالکل سنسیئر ہوں، پرخلوص ہوں، اور اس میں کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو، تب جا کے آپ کی جو پرفارمنس ہے، اور دیکھنے والا اور سننے والا، وہ آپ کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو محبت لوگ اپنے ظاہر کرتے ہیں ہم سے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے برسوں ان سے محبت کی ہے، تو جب ان درست سے محبت کی ہے تو پھر محبت کو لوٹاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہی پرخلوص نہیں ہوں گے، ہم ہی ان سے یعنی اس میں قدورت ہوگی، تو پھر وہ چیز مطلب ہے صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ، باقی چیزیں تو ہیں ہی، تو آواز، انداز، اس پہ آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، اور بغیر محنت کے اور بغیر سوچے سمجھے اگر آپ آ جائیں گے، تو وہ مجھے یاد ہے ہمارے مرحوم نور احمد، آپ جانتی ہوں گے، ڈرامے کے بہت بڑے پروڈیوسر بھی تھے اور آواز بھی تھی، ریڈیو پنڈی کے۔ تو وہ ایک دفعہ کسی آرٹسٹ نے غصے میں آ کے اسکرپٹ یوں پھینک دیا اور چلا گیا، اور کہنے لگا جی میں نہیں کرتا۔ تو وہ بعد میں کہنے لگے کہ دیکھو، یہ اسکرپٹ جو ہے یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ تمہارا رزق ہے، درست اور اس کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی۔ تم اس کے لفظوں کی عزت نہیں کرو گے، یا اس تحریر کی عزت نہیں کرو گے، تو پھر تمہاری بھی عزت۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو بڑے احترام سے وہ خبروں کے بلیٹن کو لے کے جاتے تھے اور پڑھتے تھے کہ یہی ہماری مطلب کہنا چاہیے نوکری ہے، یہی ہمارا رزق ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم بالکل اس کی صحیح، عزت کرتے تھے۔ اس کی عزت کرنے بالکل کا صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پوری دیانتداری سے پڑھیں، ایک ایک چیز کو اس میں دیکھیں اور سمجھیں، اور پھر سمجھ کے پڑھیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ خالد، کبھی کوئی ایسا موقع آیا کبھی کہ کوئی آپ نے خبر پڑھی ہو، لیکن آپ کو خبر پڑھتے پڑھتے جذبات پر قابو نہ رہا ہو؟ مطلب مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خبریں پڑھتے ہوئے کچھ ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں رکھتی کہ آپ کیا کریں۔ آپ کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، آپ کی آواز پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ایسا؟ ہاں، بہت، یہ خاص طور پہ جب یہ جو حادثات ہوتے ہیں، کہ زلزلہ آیا اور اس میں ہزاروں لوگ بیچارے مر گئے، کچھ لے گئے، یا کوئی دھماکہ ہو گیا اور اس میں اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہو گیا، یا پھر سبزی منڈی پہ دھماکہ ہوا اور معصوم لوگ اس میں جھلس گئے، بالکل ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اور ان کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ مناظر دیکھے نہیں جاتا۔ یعنی ہم دکھا رہے ہوتے تھے لیکن ہم خود نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ پھر وہ سین آپ دیکھ رہے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور وہ تکلیف دہ ہوتا تھا کہ کسی کا بھائی، کسی کی باپ، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، وہ مطلب ایک سیکنڈ مشکل کے ہو اندر جاتا وہ ہاں چلا گیا۔ تو یہ جو خبریں ہوتی تھیں، دھماکے کی اور زلزلے کی اور طوفان کی، اور مطلب سونامی آ گیا، تو یہ خبریں ہم نے پڑھی، اور ہمیں پھر کسی کی موت کی مطلب ظاہر خبر ہو کہ وہ بہت ہی آپ کا پسندیدہ شاعر ہے، آپ کی کوئی شخصیت ہے، کوئی رہنما ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے تکلیف تو ہوتی ہے آپ کو۔ اب وہ آپ نے اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، اور اس کو اس طرح ادا کرنا ہے
کہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے اور میسج پہنچ جائے، لیکن ظاہر ہے دل پہ تو اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خوشی کے جو لمحات ہیں، کوئی آپ نے کرکٹ میچ جیتا ہے، اسکواش جیتا ہے، ہاکی کا میچ جیتا ہے، تو وہ اس میں خوشی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ دل سے خبر پڑتے ہیں کہ یار بہت اچھا، بہت مزہ آیا، ہمارے کھلاڑیوں نے ایک اچھا کام دکھایا اور ملک کا نام روشن ہوا۔ تو یہ کوئی ایسی سارے خبر جذبات ہیں۔ کوئی خبر یاد ہے ایسی جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہی ہو کہ آپ نے وہ اناؤنس کی تھی، اور کوئی زبردست کوئی ایسا لمحہ ہو جس کو آپ کبھی بھول ہی نہ سکیں ہو؟ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی خبریں پڑھی ہیں، بے شمار خبریں پڑھی ہیں، بے شمار نوعیت کی، لیکن کوئی ایک ایسی خبر جو کہ آپ کبھی بھول نہیں پائے۔ میں نے 28 مئی کو پاکستان میں ایٹمی دھماکے کی خبر پڑھی تھی، اور وہ ویسے تو ایٹمی دھماکہ کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ ملک کے لیے اور ایک کہنا چاہیے قوم کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی، اور وہ میرے حصے میں آئی تھی، میں نے پڑھی، تو مجھے مطلب ایک بہت اعزاز لگا اور بہت محسوس ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ یاد بھی رہ گئی، لوگوں نے مطلب ریکارڈ بھی ہوئی، اور وہ بہت بڑا ایک یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لمحہ تھا، تو اور اس لمحے کی خبر میں نے پڑھی۔ تو یہ اس طرح کچھ بہت سی خبریں ہیں جو کہ جی، یاد رہ وہی جاتی ہیں۔ جو یاد رہ جاتے ہیں، بالکل اپنے امپیکٹ کی وجہ سے، اپنی امپورٹنس کی وجہ سے، بالکل اہمیت کی وجہ سے۔ خالد، آپ نے وائس آف امریکہ میں بھی 2 دہائیوں سے زیادہ کام کیا۔ پاکستان میں آپ سرکاری میڈیا میں کام کرتے تھے۔ وائس آف امریکہ کو سرکاری ایز سچ تو نہیں کہتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں ہم کہتے تھے کہ یہ امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ ہے، اداریہ خاص طور پر جب ہم کہتے تھے، تو کیا فرق لگا بین الاقوامی ادارے میں ایک میں کام کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سرکاری میڈیا میں کام کرتے ہوئے؟ کون سا ایسا فرق تھا جو واضح طور پر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہاں کا اور یہاں کا فرق یہ تھا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ جب ہم کام کرتے تھے، تو ہمارا کام صرف خبریں پڑھنا یا آ کے پرفارم کرنا ہوتا تھا اسکرین پہ، اور جی، ساری ٹیم پیچھے کام کر رہی ہوتی تھی، ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے، ایڈیٹرز تھے، اور ٹرانسلیٹرز تھے، ایون ٹائپسٹ تھے۔ تو ہم تو بالکل یعنی کہنا چاہیے شہزادوں کی طرح آتے تھے اور کام کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، تو ہر کام کے لیے وہاں پر لوگ مقرر تھے، تو ہمارا کام صرف یہی تھا کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اس کی ریہرسل کرنی ہے، اور پرفارمنس دینی ہے اچھی، اور آواز انداز۔ لیکن جب یہاں ہم آئے وائس آف امریکہ میں اور وہ شروع کیا، تو آپ کے ساتھ کام کیا بہت عرصہ، اور میرے بہت خوشی مجھے ہوتی تھی جب میں آپ کے ساتھ، اور جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میں سچی بات ہے ڈر گیا تھا کہ بہجت اگر چلی گئی تو میں کیسے کام کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا جو ساتھ رہا ہے وہ بہت بالکل بہت یعنی ایسے بہت اٹوٹ تھا کہ بھئی یہ بالکل۔ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اور ہمیں یہاں کی جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ آپ کو سارا کام خود کرنا تھا، آپ کو خبریں بنانی تھیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا، ان کو ایڈٹ کرنا تھا، اور پھر یہ کہ کمپیوٹر کا دور آ گیا، کمپیوٹر سیکھ لیا، پھر یہ کیمرہ آ گیا، اور آئی فون آ گیا، اور یہ اس طرح کی، تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہم نے یہاں سیکھی۔ جب ہم باہر آئے تو یہ کام خود کرنے شروع کیے، اور پھر ظاہر ہے اب وہ سوشل میڈیا آ گیا، فیس بک آ گئی، پھر یوٹیوب، اور پھر دوسرے یہ چینلز جو ہیں، تو یہ فرق آ گیا ان سب چیزوں میں کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے ان کو فیس کرنا ہے۔ تو یہ زندگی کے جو مراحل ہیں ہمارے، وہ ہمیں سکھاتے چلے جاتے ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں۔ بالکل اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن یہ مرکزی روز بروز شروع میں آپ نے ڈراموں میں بھی حصہ لیا، سارا کچھ کیا، لیکن بنیادی طور پر
صداکاری ایک بڑا آپ کے کریئر کا جو سب سے بڑا اور نمایاں شعبہ ہے وہ صداکاری کا ہے۔ وائس آف امریکہ میں اسد نذیر صاحب بھی آپ سے کچھ کبھی افسانے بھی آپ نے ان کے پڑھے، آپ سے وہ شعر و شاعری بھی کچھ ایسی تھی جو وہ کہتے تھے کہ اشعار بھی آپ پڑھ دیں، آپ کا اپنا ایک مخصوص انداز بھی ہے اس کے پڑھنے کا۔ ابھی بھی جو آپ نے اپنا چینل نیوز کا شروع کیا ہے اس میں آپ اشعار بھی سناتے ہیں، تو کیوں نہ بیانڈ ود بہجت کے ناظرین کے لیے بھی آپ کچھ اشعار ہمیں سنائیں؟ اچھا، ضرور میں میرے سامنے فیض صاحب کی کتاب ہے دست صبا، اچھا، اور بہت ہی مشہور ان کی ایک نظم ہے، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، بہت خوب، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے، کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سائے دیوار و در میں جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بند ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، جی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، واہ واہ، جیسے رات میں چپکے سے باہر آ جائے، بہت بہت جیسے خوب، صحراؤں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ بے قرار آ وجہ جائے۔ یہ ہیں جناب کچھ میں نے اشعار آپ کے لیے پیش کیے۔ بہت بہت خوب۔ فیض صاحب تو خیر ایک زمانہ تھا کہ میں کہا کرتی تھی کہ بالکل حافظ فیض ہوں میں، تو ان کی ایک اور نظم آپ نے دیکھی ہوگی ضرور، ہم جو تاریک راہوں میں جی، مارے گئے، وہ میری ہاں بہت ہاں، پسند کی، بہت پسند کی نظم ہے۔ فیض صاحب کا وہ ہے ایک بنیاد- بہت خوبصورت چار مصرے میں بھی آپ کو سناتی چلوں۔ فیض صاحب کو ظاہر ہے کہ ہم ساری زندگی، ہماری نسل کے لوگ جو ہیں، ہمارے جنریشن کے لوگ پڑھتے چلے آئے، اور بہت جسے کہنا چاہیے کہ کیا کمال کا لکھتے ہیں۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، میرے سامنے اس وقت کتاب نہیں ورنہ میں ضرور پڑھتی، مجھے زبانی یہ یاد نہیں، لیکن کچھ مصرے مجھے یاد ہیں، وہ میں پیش کرتی ہوں۔ مچل رہا ہے رگے زندگی بے خون بہار، الجھ رہے ہیں پرانے غموں سے روح کے تار، چلو کہ چل کے چراغاں کریں دیار حبیب، ہے انتظار میں اگلی محبتوں کے مزار، محبتیں جو واہ، فنا ہو میرے ندیم۔ یہ بھی فیض صاحب کا ایک میرے ندیم غالباً اس نظم کا نام تھا جس کا ایک یہ بند میں نے آپ کو سنایا، تو فیض صاحب کا تو کیا جواب ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، کوئی بھی آپ ان کی نظم یا غزل اٹھا لیں ہاں تو جی بالکل، متاع لوح و قلم چھن گئی ہاں، تو کیا غم ہے، واہ، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، انگلیاں، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے، اور یہ بہت خوب، اس کے علاوہ بہت، دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں، سنتے ہیں، اور کچھ دیر نہ گزرے شب فرقت سے کہو، دل بھی واہ، کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتی یاد ہے، بھی کم آتے ہیں، بالکل، بہت خوب، بہت خوب، پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، واہ واہ، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، واہ، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و یاغ، واہ، اپنے بے خواب
किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, कर लो, अब यहाँ कोई नहीं, कि नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं। बहुत खूब, बहुत, बहुत, बहुत खूब। सोशल मीडिया पर भी अब तो कहते हैं ना कि ये जो भी चाहता है वो उसको किसी तरह के किसी अंदाज में भी खबर करके लगा देता है। सिटीजन जर्नलिज्म भी कहा जाता है इसको, कि किसी ने कहीं पे कोई खबर उसको मिली, हाथ में टेलीफोन है, उसने उसको रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसके साथ दो लाइनें पढ़ के खबर भी लगा दी बिल्कुल। इसी तरह सोशल मीडिया की मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर खबरों का अंदाज भी बदलता चला गया अपने वक्त के साथ साथ। तो क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल मजमूई तौर पर सोशल मीडिया ने जो खबरों की एक तरसील थी या खबरों को कन्वे करने की जो सूरत हाल थी, उस पर कोई अच्छा असर डाला, या मैं मनफी या मुस्बत, चलो इस तरह इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है तो बहुत अच्छी चीज़। सोशल मीडिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब ये हम भी अब इसी में काम कर रहे हैं। जी। मैं यूट्यूब पे रोज़ाना बुलेटिन पढ़ता हूँ। 2 चीज़ें हैं, अब या तो मैं बुलेटिन जो है एक सनसनीखेज़ बुलेटिन दे दूँ, तो उसमें मैं हेडलाइन कुछ लगाऊँ, नीचे कुछ है, मसाला कुछ है और वो मैटर कुछ और है। लेकिन वो एक बात है कि आप किसी भी चीज़ के साथ बददयानती नहीं करें। कोई भी काम जो आपको दिया गया है, आपकी ज़िम्मेदारी है। कलम मेरे हाथ में है, मैं उसे चाहे बदी के लिए इस्तेमाल करूँ, चाहे नेकी के लिए इस्तेमाल करूँ। ये मेरा मेरा ज़मीर है या मेरा अ, इख़लास है कि मैं उसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, वही चीज़ मैं कन्वे भी करूँगा। अब होता क्या है कि जब आप झूठी खबर दे देते हैं, बेशुमार लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं और बेशुमार लोग उन पे अभी कुछ दिन पहले हमारी एक साथी की खबर छाप दी गई कि जी वो उनकी डेथ हो गई। आप यकीन करें, मेरे बहुत पुरानी साथी, अब वो मुझे इतना, वो मैं रात का वक्त था, मैंने फौरन उनको फ़ोन किया और पूछना शुरू किया। तो जब वो पता लगा कि माशाल्लाह वो हयात हैं, तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई, शुक्र अदा किया अल्लाह का। तो लेकिन आप ये देखिए कि वो खबर जितनी देर में मतलब है उसकी वज़ाहत हुई कि नहीं, नहीं, ये गलत है, उतनी देर में करोड़ों लोगों ने वो देख ली और करोड़ों दुरुस्त। लोगों में बहुत से लोगों को पता नहीं, दिल का आर्ज़ा भी हो जाता है, कोई देखता है, सुनता है, सदमा भी हो जाता है, किसी को अफ़सोस होता है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं, तो हमें जब सदाकत पे और उसकी दयानतदारी पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये खबर हमारा हमें ज़िम्मेदारी दी गई है। अगर हमें बोलने की आज़ादी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं झूठी सच्ची हर खबर अल फेंक दूँ कि चलिए मेरा मेरा चैनल चल जाए या मेरा वो मुझे शाबाश मिल जाए और उसके बाद मैं कहूँ जी माफ़ कीजिएगा, वो तो गलत थी। ये तो वो तो ये गलत ये हो। ठीक नहीं। हमारे हमारे बिल्कुल। यहाँ जब टेलीविज़न पे या रेडियो पे खबरें बनती थीं, तो उसको छान-पटक करते थे। एक-एक बंदा, उसका चेयरमैन से लेके नीचे तक, उसको देखते थे कि कहीं कोई इसमें वो गलत तो नहीं हो गई बात। कोई चीज़ कहीं पर रिपोर्टर से पूछा जाता था, फिर रिपोर्टर आगे पूछता था। तो उसको कई जगह से छलनी करके बिल्कुल एक आपको प्योर चीज़ देते थे। तो हमें इत्मीनान होता था कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, वो सही है और उसको आगे कन्वे करते थे और लोगों को भी इसीलिए देखें ना, जो खबरनामा आपने शुरू में ज़िक्र किया कि लोग जुड़ जाते थे, बैठ जाते थे। तो वो इसलिए बैठते थे कि उन्हें पता होता था कि ये खबरनामा आया है और इसमें सब इन्होंने बातें जो की हैं, जो खबरें दी हैं, वो खबरें सही हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल। 1 मिनट में मैंने खबर दी और उसके बाद पता लगा जी वो तो गलत थी, वो तो वो गलत ऐसी हो। झूठ में। तो असल में ये मेरा नहीं, ख्याल है ये खाली असल में, सॉरी बात काटी, असल में बात यही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर मेरा ख्याल है काफ़ी बाद में मुतारिफ हुआ, जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कह के एकदम खबर दे दी और बाद में पता चला कि हमने खबर तो दे दी लेकिन उसकी उस तरह से तस्दीक नहीं हुई जैसा कि होना ज़रूरी थी, और उसके कुछ देर के बाद फिर हमें उसके लिए माजरत भी करना पड़ी। और अगर ऐसा हो कि खबर गुजर जाए और उसके बाद आपके पास वक्त ही ना हो माजरत करने का, तो वो बात तो चली गई, वो एक गलत बात तो जो है वो लोगों ने सुन ली, जो जो लोग सुन रहे हैं, और वो पता नहीं एक बंदा सुनने वाला आगे कितने लोगों को वो बात बताएगा। तो इस तरह एक अजीब-सी चीज़ जो है वो पैदा हो जाती है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खालिद आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। कैसा लगा था उस वक़्त? कुछ याद करके बताइए। बस जब ये इनामात मिलते हैं, कोई भी छोटा-सा भी और बड़ा-सा भी, और प्राइवेट परफ़ॉर्मेंस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड यानी आर्टिस्टों के लिए था।
जी, اور وہ مل کے یہ احساس ہوتا ہے، اور خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا تھا اس کو قبول کیا گیا، اس کو عزت ملی، اور ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا۔ تو ویسے تو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، وہ تو ایک روٹین ورک ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مجموعی طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے، اور پھر یہ اس کو نوازا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ احساس دیا گیا، تو پھر ایک بڑا جی، فخر محسوس ہوتا ہے، اور ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو کام کیا اسے قبول کیا گیا اور اس کی پذیرائی ہوئی ہے۔ تو بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ لگتا ہے ابھی بھی کوئی ایوارڈ مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس سے مجھے ایک اور بھی سوال ہے اسی کا ایوارڈ کے ساتھ ہی، یہ نگار ایوارڈز تو فلمی دنیا کا ایک بڑا ایوارڈ تھا، وہ کس طرح سے ہوا، جی کیا ہوا اس کا، کیا تھا؟ وہ ایسا ہے کہ وہ الیاس رشیدی صاحب یہ تھے اس کے نگار ایوارڈ کے، مطلب وہ بہت بڑے ڈائریکٹر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے، اور وہ فلموں کے لیے دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن کا دور آ گیا، ٹیلی ویژن ڈرامے اور یہ، تو انہوں نے کہا بھئی فلم تو اب ہو گئی، لیکن ٹیلی ویژن کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایوارڈ ملنے چاہیے، کیونکہ وہ پرفارم کرتے ہیں، یہ پرفارمنگ آرٹ۔ تو پھر انہوں نے ٹیلی ویژن کے ڈراموں کو اور ان کو دینا شروع کیا۔ تو پھر نیوز چونکہ اس زمانے میں بالکل ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ایسا وہ تھا کہ کوئی شخص بھی اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کسی اچھے ڈرامے کو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی اچھے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو نیوز بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتا تھا، اور بہت زیادہ چونکہ دیکھا جاتا تھا۔ تو وہ الیاس صاحب نے یہ کہا کہ بھئی یہ نیوز جو ہے، نیوز کاسٹرز بھی جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی درست، پرفارمنس ہوتی ہے ان کا، تو اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے۔ تو اس طرح میں بھی وہ ان کی نظر میں آ گیا اور مجھے ایوارڈ دیا گیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہم تو دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے اداکار اور نگار ایوارڈ لے رہے ہیں، تو میں بھی لاہور گیا، اور لاہور میں وہ الیاس صاحب نے خود مجھے ایوارڈ دیا، تو اس طرح یہ ہمیں مل گیا۔ تو خالد یہ جسے کہنا چاہیے کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں، خاص طور پر نیوز اینکرز کی اس فہرست میں شامل ہیں جن کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اسی جیتے جاگتی اپنی زندگی کے دوران ایک لیجنڈ کے طور پر آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ نے ایک نسل کو بولنے اور کا جسے کہنا چاہیے سوچنے کا، بولنے کا اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ سے یہ سوال کروں، سوال بڑا پرانا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے کرنا بہت ہی مناسب بات ہے کہ آج اس دور میں نیوز کے شعبے سے جو بھی لوگ وابستہ ہو رہے ہیں، نوجوان ہیں، نئے لوگ ہیں، نئی نسل آنے والے لوگ ہیں، گو تقاضے مختلف ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے، ان کی رہنمائی کے لیے کچھ تو کہیے۔ جی بہجت، میرا جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے اور خبریں پڑھنی شروع کی ہیں، تو اس میں ہی میرے چونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو میں تھے، ٹی وی میں تھے، پھر وائس آف امریکہ میں تھے، تو موقع نہیں ملتا تھا اپنا کام کرنے کا۔ لیکن مجھ سے یہ سوال پہلے بھی بہت کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کچھ بتائیں آپ اپنے تجربے کے طور پہ، اور تاکہ ہم سیکھیں۔ ابھی بھی جتنے خاص طور پہ اینکرز ہیں، وہ مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، ہم آپ کے بڑے پرستار ہیں۔ تو وہ سیکھتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی فون کرے یا بتائے تو میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ابھی میں یہ اسی چینل پہ انشاءاللہ تعالی شروع کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں خبریں پڑھنے والوں کے لیے، جیسے کہ سانس کی میں نے آپ کو بتایا پریکٹس کس طرح ہوتی ہے، پھر تلفظ اور پھر لفظوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، سانس کا کے علاوہ مطلب ان کی ادائیگی جو ہے، ہر لفظ مطلب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پورا اس کے ہر حرف کو آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ اس کے آخری حرف تک لوگوں کو سمجھ آئے کہ
تو وہ پھر اس میں ایک ردھم ہوتا ہے، اس میں ایک توازن ہوتا ہے کہ آپ جملہ بول رہے ہیں تو کہاں جا کے آپ کا سانس ٹوٹے گا اور کہاں سے دوسرا شروع ہوگا، اتار چڑھاؤ جس کو کہتے ہیں ہم، اور نشست و برخاست جس کو کہتے ہیں خبروں کی اور جملوں کی، وہ بڑا ضروری ہے، وہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ایک ایک کہنا چاہیے کہ تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملوں کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے، اور اس میں اسٹریس پوزز کیسے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری درست. چیزیں میرے ذہن میں ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ پروگرامز ایسے کروں جو کہ جس سے لوگوں کو ایک تھوڑی سی تربیت ہو جائے. میرا جو تجربہ ہے وہ ان تک پہنچ جائے، تو کوشش کریں گے درست. اس کی انشاءاللہ۔ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی، کیونکہ جب ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور خاص طور پر بہت سارے چینلز میں دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ایک طرح سے جو ہم لوگ ریڈیو جوائن کرتے تھے، اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن یا ادھر ادھر جانے کی بات ہوتی تھی، تو ریڈیو ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایک ٹریننگ کے طور پر ثابت ہوتا تھا. آپ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی کسی بڑے سے بڑے آپ ایکٹر سے بات کر لیں، کسی سے بھی بات کر لیں، وہ بڑے فخر سے اس بات کو بتاتے تھے کہ ہم نے ریڈیو سے شروع کیا اور ریڈیو سے ہماری رہنمائی ہوئی کہ ہم آگے چل کر اس مقام تک پہنچے ہیں. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ اس کی اس طرح سے صورت نہیں بنتی ہے، تو اس وجہ سے بہت یہ اچھا کام ہو جائے گا کہ اگر ان کو کچھ ایسی وہ ایڈوائس مل جائے کہیں سے بھی جو ان کے لیے بہتر ہو، اور وہ لوگ جو واقعی اس پروفیشن کو پروفیشن کے طور پر اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی درست بات ہوگی. تو جب آپ انشاءاللہ پوری پیشہ ورانہ زندگی پہ ذرا پیچھے مڑ کے اگر آپ جب دیکھیں تو سب سے زیادہ فخر کس بات پہ ہوتا ہے؟ مجھے مشکل سوال. فخر الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام الحمدللہ ابھی کچھ 40-50 سال ہو گئے اس کو، تو میں بڑا اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ابھی بھی کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں، کسی تقریب میں، یہاں پر بھی میں جب آیا تھا امریکہ، تو میں سمجھتا تھا کہ اب میرا رابطہ کٹ گیا، میرا ملک مجھے جو عزت دیتا تھا اور وہاں لوگ جتنا پیار کرتے تھے، اب شاید مجھے یہاں کون پہچانے گا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ آج اتنے 20-25 سال ہو گئے یہاں امریکہ آئے ہوئے، اور ابھی کل بھی میں ایک تقریب میں تھا تو لوگ اسی طرح محبت سے پیار سے مل رہے تھے اور بات کر رہے تھے اور پرانی باتیں کرتے تھے، کہ جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ. اور تو میرے لیے یہ احساس جو ہے یہ مجھے بڑا ایک یعنی سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. پھر میں بچے میرے جب دیکھتے ہیں مجھے، تو میں یہ شکر کرتا ہوں کہ بچوں کے سامنے کوئی ایسی تصویر میری نہیں آئی کہ میں ماضی پہ شرمندہ ہو جاؤں کہ یار میں نے یہ غلط کام کیا تھا یا یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ میری عزت ہو رہی ہے یا لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، تو یہ جو اب چینل میں چلا رہا ہوں اس میں میرے ساتھ بچے میرے شامل ہیں، اور وہ یہ خوش ہوتے ہیں جب کمنٹس پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ تعریف کر رہے ہیں یا یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو میرے لیے بڑا یہ یعنی اطمینان کا باعث ہوتا ہے، فخر کا باعث ہوتا ہے کہ 50 سال کی جو زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت سے گزار دیا، اور بدنامی سے اور کیا کہنا چاہیے برے کاموں سے بچایا، اور ایک اچھا نام دیا ہے، ایک بہت اچھے یعنی مقام پہ میں آ کے یہاں ہوں. اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسا اچھا رکھے. تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا ہے، لیکن آپ نے اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کو سراہا جا رہا ہے، پذیرائی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میرے خیال ہے اس سے بڑا انعام کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ ماضی پہ آپ کا کوئی دسترس نہیں ہوتی، کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو بالکل یہ گزشتہ یہ ایک بڑی بات ہے. گزشتہ دنوں میری بات ہو رہی تھی، میں نے بھی جن کے ساتھ کینیڈا میں کام کیا تھا، سشما دت کے ساتھ،
وہ انہوں نے کہا کہ وہ جب ہم کسی چیز کو ڈیلیٹ کر لیتے تھے یا ایڈٹ کر لیتے تھے تو اس وقت میرا ان سے یہی کہنا تھا کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ اپنی زندگی میں پیچھے جا کے کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، ناپسندیدہ رہی ہو آپ کی، اور اب آپ سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکے تو نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو ہی نہ جس کو ڈیلیٹ کرنے کا خیال آئے. ایک فخر کی بات ہو، ایک عزت و احترام کی بات ہو، جس طرح سے آپ نے پوری زندگی گزاری. تو خالد، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے اپنی یادیں، اپنی تجربات ہمارے ساتھ بانٹے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی کامیابیوں کے لیے میں آج بھی دعا گو ہوں. آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی آپ کو سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے وہ آپ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور ہم بھی یہ بات کہتے رہیں گے غالب جب سے ہوش سنبھالا آپ کو دیکھتے چلے آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. آمین. میں اپنے بہت ناظرین کو، شکریہ. اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا پلیز، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو سب سے اچھی بات کون سی لگی، اور سبسکرائب کرنا تو نہ بالکل بھولیے گا. تو خالد سے کسی وقت ہم پھر بھی بات کریں گے. خالد کے پاس بہت سارے تجربات ہوں گے. تو خالد حمید آج ہمارے مہمان تھے. اب آج کی ملاقات بس اتنی. بیانڈ ود بہجت کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.